السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آ، بہت سارے لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں کہ ارے یار ہم لوگ کو جو ہے نا آرتھوڈاکس اسکالرس کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ گاندھی کون ہے؟ یہ تو لبرل ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو ہے مطلب پرانے علماء، مطلب سارے کے سارے علماء کیا غلطی تھے، یہی لوگ جو ہے صحیح ہے۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ماڈرن اسکالرس کو کیوں فالو کرتا ہوں، اور کیوں ہم لوگوں کو ماڈرن اسکالرس ہی ان اپولوجیٹکلی جو ہے فالو کرنا چاہیے۔ پہلے میں بھی تھوڑا سا ڈیفینسو ہو جاتا تھا، اور میں بھی جو ہے یہ بولتا تھا کہ نہیں یار ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ، لیکن میں خود جب اپنے آپ کو انالائز کیا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے یار میں کیوں ڈیفینسو ہو رہا ہوں۔ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ کامن سینس پہ مبنی ہے، وہ قرآن پہ مبنی ہے، وہ سنت پہ مبنی ہے، وہ حدیث پہ مبنی ہے۔ تو جب پورے کے پورے دلائل میرے ساتھ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ میرا پوزیشن سٹرونگ ہے، تو مجھے ان لوگوں کے سامنے بین بجانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے میری جرنی کی شروعات، جیسے کہ میں کئی بار بول چکا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہوئی تھی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے میں اٹریکٹ کیوں ہوا تھا؟ ون آف دا ریزن وائی آئی واز اٹریکٹیڈ ٹورڈ ڈاکٹر ذاکر نائک واز ہز ماڈرن اپروچ۔ اب آپ کچھ بھی بول لیجئے، کیونکہ سب سے بڑا کرٹیسزم جب آیا تھا آرتھوڈاکس علماء کے طرف سے کہ ارے یار یہ تو جو ہے یہود و نصارہ کی طرح ڈریس کرتا ہے، یہ کوٹ پہنتا، ٹائی پہنتا، ٹائی تو صلیب کی نشانی ہے، ٹائی تو جو ہے وہ کراس کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ انگلش میں بات کرتے تھے، اور کیا فراٹے دار انگلش میں بات کرتے تھے وہ، اور ڈیبیٹنگ سٹائل تھا، ٹاکنگ سٹائل، ایک تو بات کرنے کا سٹائل جو ہے، تو اور سب جتنے بھی دائی ہے اس کے بعد جو ہے سب ان کو کاپی کرنے لگے۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی اپروچ جو ہے ماڈرن دیکھ کے، پھر ان کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہے، جتنے بھی کیمرہ ہے، اور ان کا جو ویژن تھا کہ نہیں مجھے جو ہے جو ہے اسلام کو جو ہے پورا جو ہے میڈیا پہ چھا جانا چاہیے، اور وہ نیوز چینل بھی لانچ کرنا چاہ رہے تھے، تو الگ ہی، اور موبائل میں بھی جو ہے پیس ٹی وی تھا، ایک الگ سے پیس موبائل، اسلامک موبائل انہوں نے لانچ کر دیا تھا، تو ایک الگ ہی اپروچ تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے میڈیا کو استعمال کیا، جو ماڈرن مینس تھا انہوں نے اس کو استعمال کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر دھیرے دھیرے ہم لوگ جاتے ہیں، پھر یہ دعویٰ گائز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں ماڈرن مینس استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب چیز ماڈرن تھا، ایوری تھنگ واز ماڈرن ایکسیپٹ دیئر تھنکنگ، کہ آپ جو ہے ہر چیز ماڈرن استعمال کر رہے ہیں، لیکن آپ کی سوچ جو ہے وہ ماڈرن نہیں ہوتی ہے۔ ماڈرن سے مراد کوئی میرا ماڈرنسٹ پتہ نہیں، کیونکہ میں نے خود ماڈرنزم پڑھا نہیں ہے، لیکن ماڈرن سے میرا مراد کیا ہے؟ ماڈرن سے مطلب جدید، نیا سوچ، نئی فکر، نیا اجتہاد، نیا انڈرسٹینڈنگ، نئی تحقیق، یہ میرا مراد ہے۔ کہ وہی گھسی پٹی انڈرسٹینڈنگ کو آپ لے کے چل رہے ہو، وہی جو ہے سیم چیز کو لے کے چل رہے ہو، اس کو ریویو نہیں کر رہے ہو، اس کو آپ چیلنج نہیں کر رہے ہو، پورے دنیا کو چیلنج کر رہے ہو، لیکن اپنے اندر، اپنے گھر کے اندر جو پرابلم ہے، وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کو گاندھی صاحب یا پھر علامہ اقبال صاحب جو ہے بولتے ہیں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ، نہیں کر رہے ہو۔ کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس کو جو ہے پروپیگنڈا کا شکار بنا دے رہے ہو کہ انہوں نے دین کو بدلنا سٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ جو ہے ہمارے ائمہ کو نہیں مانتے ہیں، یہ 1400 سال میں انہی کو اسلام سمجھ میں آیا ہے۔ تو اس طرح کا پروپیگنڈا لوگ کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا، جیسے ڈاکٹر یاسر قادری وغیرہ ہو گئے، وہ تھوڑا سا اجتہاد کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا الگ انڈرسٹینڈنگ دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو ہے ان کو پروو کہ یہ سلف سے ہٹ چکا ہے، اور یہ پھر ان کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ جو ہے ان کو پھر اپنے آڈینس کو کیٹر کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی انڈیپینڈنٹ اجتہاد، انڈیپینڈنٹ ریزننگ اور اپنی رائے کا اظہار کرنا آلموسٹ امپاسبل ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالت ہے ریلیجیس کمیونٹی کا، کہ کوئی بھی بندہ کوئی نئی بات اگر بول دیتا ہے، اور ایسے یہ مثال دیتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ کو اسپیشلسٹ کو فالو کرنا چاہیے، ہم لوگ اگر آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو بھائی ڈاکٹر تو جو میڈیکل سائنس کا جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کو فالو کرتا ہے نا۔ تو آپ بھی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے ریلیجن کے اوپر، قرآن و سنت کے اوپر جو لیٹسٹ ریسرچ ہے انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے،
ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ لوگ کو سمجھانے میں یہ رکھتی ہے کہ یہ لوگ فقہ اور شریعت کو ملا دیتے. شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے. ارے شریعت میں کچھ نہیں لکھا ہوا ہے. شریعت پوری کی پوری قرآن میں. آپ شریعت سے کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو فقہ کہتے ہیں. آپ اپنے فقہ کو، اپنے انڈرسٹینڈنگ کو آپ شریعت سمجھ رہے ہیں. شریعت آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. شریعت وہی تھا جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے نازل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر سب متفق ہے شریعت کے اوپر. شریعت میں کبھی کوئی اختلاف تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے؟ یہ فقہ کا مسئلہ آتا ہے. حنفی، شافعی، مالکی سب کا الگ الگ فقہ ہے. پھر یہ سب کلاسیکل فقہ ہے. پھر ابھی ماڈرن فقہ بھی بہت سارے آئے ہیں، اور وہ بھی ہے ان تو اپیل ٹو آرتھوڈاکسی. کہ پچھلے لوگوں کا ہم لے کے چلنا ہے. یہ کہاں ہے قرآن و سنت میں؟ اسی کو تو کنڈیم کیا ہے نا قرآن میں بار بار. کہ کبھی بھی ان کے پاس رسول آتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے باپ دادا سے جو سیکھا ہے، کیا ہم اس کو چھوڑ دیں؟ جب اسے بولا جاتا ہے فالو واٹ واز ریویلڈ فرام یور لارڈ، دے سے دیٹ ڈو وی فالو اینڈ دے فالو واٹ دیئر فور فادر ماں وجدنا علیہ و ابانا، کہ ہم وہی فالو کریں جو ہمارے باپ دادا کے اوپر ریویل ہوا تھا. تو ان میں اور ان میں کیا ہی فرق ہے؟ بس یہی فرق ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں. باقی تو یہی ہے نا کہ کیا سلف کا کیوں فالو کرے یار؟ سلف کو آج کے ڈیٹ میں آج کے علماء کو کیوں نہیں فالو کرے؟ اور آج کے علماء جو ہے ان کو کلاسیکل فقہ کا پورا نالج رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تبھی وہ عالم ہے. ٹھیک ہے؟ اس کلاسیکل فقہ کو اور وہ آگے بڑھانے کے لیے اجتہاد کرتے، کچھ نئی بات بتاتے ہیں. تو جو بھی اختلاف ہو رہا ہے، جو بھی ریکنسٹرکشن ہو رہا ہے، وہ شریعت کا ہو ہی نہیں رہا ہے، وہ فقہ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ انڈرسٹینڈنگ آف دین جو ہے وہ ایوالو ہو رہی ہے. دین تو 1400 سال پہلے ختم ہو گیا، مکمل ہو گیا. لیکن ہم لوگ کیونکہ انسان ہے، انسان ایوالو کر رہا ہے، انسان کی تھنکنگ ایوالو کر رہی ہے، ٹائم پلیس سب جو ہے ایوالو کر رہا ہے، سب چینج ہو رہا ہے، سب میں ایک ارتقاء ہے، سب میں ایک تغیر ہے. ٹھیک ہے؟ تو بھائی فقہ کیوں نہیں چینج ہوگی؟ جورسپروڈنس کیوں نہیں چینج ہوگا؟ تو کوئی بندہ جورسپروڈنس کے اوپر اگر کچھ کرٹیسائز کرتا ہے تو یہ بولتے ہیں یہ دین کے اوپر کرٹیسائز. تو تم یہ بات مانتے ہو نا کہ تم اپنے علماء کو جو ہے اپنا رب بنا چکے ہو. کوئی امام حنیفہ کو، امام مالک کو کرٹیسائز اگر کرے گا تو وہ اللہ اور رسول کو کرٹیسائز کرے گا. یہی مطلب ہے نا تمہارا. تو پھر بول دو کرسچنس لوگ کی طرح کہ جس طرح سے ان کے جو پادری وغیرہ ہے، جو پاپائیت ہے کہ جب تک پادری کچھ نہیں کرے گا ویسے یہ نہیں ہوگا، تو اسی طرح سے اعلان کرو. اپنا شرک جو ہے جو چھپا ہوا ہے اس کو اور اظہار کرو. ان سے اچھا مشرکین مکہ تھے، پتہ ہے؟ کیونکہ وہ جو کرتے تھے اس کو مانتے تو تھے. وہ اگر شرک کرتے تھے تو مانتے تھے کہ ہاں ہم ہیں مشرک. اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے تو وہ مان رہا ہے کہ جو ہے وہ مشرک ہے. تو اسی طرح سے لیکن یہ لوگ تو مانتے نہیں ہیں. یہ لوگ اب جیسے باقی کے جتنے بھی ہے دیوبندی، بریلوی، وہ لوگ تقلید کرتے تو مانتے ہیں نا کہ بھیا ہم لوگ ہیں مقلد. لیکن اہل حدیث محدثین کی تقلید کر کے جو ہے پھر بولتا نہیں ہم تو تقلید نہیں کر رہے، ہم تو اتباع سنت کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے میں انجینئر محمد علی مرزا سے پھر کو سننا سٹارٹ کیا. ان کا ایک ان اپولوجیٹک اپروچ، ان کا جو ہے مطلب اسپیک دا ٹروتھ نو میٹر واٹ والا اپروچ دیکھا. اس میں انہوں نے پورا علماء کی ایسی کی تیسی کر دیا اور بالکل صحیح کیا. اس کے بعد غامدی صاحب کو میں نے سننا سٹارٹ کیا. تو پھر میرے کو پتہ چلا یار کہ میں جتنا نئے لوگوں کو سنوں گا، جتنا میں آگے بڑھوں گا، اتنا ہی میری انڈرسٹینڈنگ آف اسلام جو ہے وہ ڈیپ ہوتے جائے گی. لیکن ابھی وہی میں کلاسیکل ڈھکیان اسی سوچ کو رہ گیا. بھائی ابھی تو میں جتنا بھی ریسرچ کیا ہوں میں یہ دیکھا ہوں کہ جتنا بیڑا غرق علماء نے دین کا کیا ہے اتنا تو اور کیا ہی دشمنان اسلام نے کیا ہوگا. اور دشمنان اسلام تو کبھی اسلام کا کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ دشمنان اسلام ہے، وہ تو آئیڈینٹیفائڈ ہے. مین تو جو علماء اور جو ہم لوگ کے اندر مولوی جو حضرات ہے جو کہ آئیڈل ورشپ ہم لوگ کو سکھاتے ہیں. اور یہ بھی ایک غلط تھنکنگ ہے کہ آئیڈل ورشپ لوگوں کے نظر میں پتہ کیا ہے؟ آئیڈل ورشپ یہ ہے کہ آپ جو ہے بھگوان کی مورتی نہیں بنا سکتے. یہ ان کے نزدیک آئیڈل ورشپ ہے. اور عجیب جو ہے ایک اللاجیکل ٹائپ کا جو ہے یہ دیتے ہیں کہ آپ دیکھیے آپ کے پاپا ہے، اگر میں آپ کے پاپا کی مطلب بھونڈی پر
پکچر بناؤں گا تو آپ کو پسند آئے گا، تو اسی طرح سے آپ گاڈ کو جو ہے گاڈ کا غلط تصویر بنا کے تو گاڈ کو بھی پسند نہیں آتا. مطلب گاڈ کوئی ایگو مینیک ہے، گاڈ کوئی مطلب سیلیبریٹی ہے جس کا جو ہے مطلب غلط فوٹو بنا دیا تو غصہ ہو گیا. یہ آپ نے گاڈ کو بنا کے رکھا ہے. جب آپ اللہ کے نام کا کیلیگرافی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اب تو آپ اللہ کو ورڈ میں سمبلائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تب آپ کیوں نہیں آپ یہ بولتے ہو کیلیگرافی جب کرتے ہو تو آپ تو اللہ کو ورڈ میں سمبلائز کر رہے ہو. کعبہ کو آپ بولتے ہو یہ اللہ کا گھر ہے، آپ لٹرلی بولتے ہو کیا؟ لیکن سٹرکچر تو ہے. مسجد آپ بولتے ہو اللہ کا گھر ہے، سٹرکچر تو ہے. پھر وہ حجر اسود جو ہے وہاں پر انسٹال ہے، اس کو آپ یہ کرتے ہو. تو یہ سب کیا ہے؟ آپ پھر جب اپنے پر بات آتی ہے تو آپ بولتے ہیں نہیں یہ گاڈ نہیں ہے، یہ سمبل آف گاڈ ہے، ٹھیک ہے. اس سے ہم لوگ گاڈ کو سمبلائز کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. تو بھائی جب آپ کو رائٹ ہے سمبلائز کرنے کا تو دوسرے کمیونٹی کو بھی رائٹ ہے. ان لوگ سے بھی پوچھ لو کہ وہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، ان لوگ کے حساب سے چلو نا، وہ لوگ کے حساب سے چلو نا. وہ یہ مین مسئلہ ہے شرک. شرک میں آپ کسی کی مورتی بناؤ یا نہ بناؤ، کسی کی امیج بناؤ یا نہ بناؤ، اللہ کو مورتی یا امیج سے پرابلم نہیں ہے. اللہ کو پرابلم ہے کہ جس چیز کا تم امیج بنا رہے ہو، جس چیز کا کی جو مورتی تم بنا رہے ہو، اس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہو. اس چیز سے پرابلم ہے. اگر تم مورتی نہیں بھی بناتے، اگر تم اس کا امیج نہیں بھی بناتے اور تب بھی شرک کرتے تو اتنا ہی گناہ پڑتا ہے جتنا مورتی بنا کے تم گناہ کمایا. اصل فوکس آدمی کا جو ہے نا امیجز اور مورتی کے اوپر آ گیا. اور آئیڈل ورشپ کو وہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ مورتی پوجا کرنا جو ہے یا پھر یہ نہیں. آئیڈل ورشپ شرک کہتے ہیں. شرک جو ہے از دا بگیسٹ سن ان اسلام. کہ آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو جوڑ دیا، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ مرے لوگ ہو یا زندہ لوگ ہو. زندہ کو بھی آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑ دیا، ٹھیک ہے. تب بھی جو ہے یہ اہل حدیث جو ہے مردہ شرک کو بس مانتے ہیں. ابھی زندہ شرک جو علماء ہے جو کہ اپنے حساب سے جو ہے دین کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اپنے حساب سے جو ہے دین کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے. جو قرآن سے اپنا یہ نقطہ نظر ثابت نہیں کرتے، جو سلف سے قرآن کے علاوہ سب سے ثابت کرتے ہیں. یہ اصل شرک ہے بھائی. یہ فرعونیت جو ہے یہ اصل شرک ہے. یہ تو بہت چھوٹا شرک ہے مجھے ایسا لگتا ہے آئیڈل ورشپ کرنا. اور اس میں بھی زیادہ تر عبادت جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی ہوتی ہے. کوئی بندہ اگر مورتی بھی بنا دیتا نا ہندوازم میں تو یہ بولتا ہو کہ میں گاڈ ہی کی عبادت کر رہا ہوں. یہ سب جو صفت ہے نا یہ گاڈ کی صفت ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. اب وہ ہیریٹک ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ ایسا کرنا چاہیے. وہ ہیریٹک ہو سکتا ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اس کو آپ مشرک یا شرک آپ کس بیسس پہ آپ بول رہے ہو؟ شرک تو جب تک من دون اللہ نہیں ہوگا تب تک تو شرک ہو ہی نہیں سکتا. جب تک کسی اور کو، اگر میں یہ چیز بولوں گا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی صفت ہے، اور کل کو جو ہے وہ میں قرآن کی عبادت کرنا سٹارٹ کر دوں گا تو میں کیا مشرک ہوں گا؟ آدمی یہ بول سکتا ہوں میں غلط ہوں، ٹھیک ہے. کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ تم قرآن کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن کوئی میرے کو مشرک نہیں بولے گا، کوئی یہ نہیں بولے گا کہ تم شرک کر رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ یار یہ تو کلام ہے اللہ کا، ٹھیک ہے. ہاں اگر میں قرآن کے علاوہ کسی اور کے بارے میں اس چیز کا دعویٰ کروں گا تو میں 100% شرک کر دوں گا، ٹھیک ہے. اگر میں رحمان کی مورتی بنا دوں سپوز، تو آدمی یہ بول سکتا ہے کہ یار مورتی نہیں بنانا چاہیے، غلط ہے، یہ ہیرسی ہے، یہ گمراہی ہے، بول سکتا ہے. لیکن شرک کس بیسس پہ بولے گا؟ میں تو رحمان کی مورتی بنا رہا ہوں نا، میں تو رحمان کے علاوہ کسی کی مورتی نہیں بنا رہا. اگر میں علاوہ مورتی بناتا ہوں تب وہ چیز شرک ہوگا. تو لوگوں کو تو شرک کا ہی پتہ نہیں ہے نا، وہ لوگ تو مورتی اور امیجز کے پیچھے ہی پڑے ہوئے ہیں. اصل شرک تو یہ ہے بھائی. شرک کا ڈیفینیشن بولو نا، ایسوسیٹنگ پارٹنرز ود گاڈ. کہ اللہ کے ساتھ کسی کو ایسوسیٹ کرنا وہ شرک ہے، ٹھیک ہے. اللہ کی مورتی بنانا غلط ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں بولتا ہوں کہ بنانا چاہیے، غلط ہو سکتا ہے، لیکن شرک کہاں سے ہوا بھائی؟ یہ سمبلائز کیا جا رہا ہے، غلط سمبلائز بھی کیا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، غلط کام بھی ہو سکتا ہے. لیکن شرک کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ من دون اللہ انوالو ہے.